बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हैरानी होती है कि आज 21वीं सदी की इस दुनिया में हक खतीब नाम का फ्रॉडिया क्या पाकिस्तान के अवाम को चे यानी चरिया यानी बेवकूफ समझता है, या फिर ये खुद एक चे है कि एक ऐसा मरीज कि जिसकी टांग फूलकर हाथी की टांग की तरह की हो चुकी है, ये दुनिया को ये बताता है, उस मरीज का मजाक उड़ाते हुए, उस मरीज का इस्तेमाल और इस्तेहसाल करते हुए कि दरअसल जिन्नात इस मरीज में दाखिल हो गए हैं और उन जिन्नात ने इस मरीज की टांग का ये हाल कर दिया है, जबकि दुनिया भर में ये एक इस्टेब्लिश्ड बीमारी है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आप गूगल कीजिएगा, आप यूट्यूब की वीडियोस देखिएगा और आपको अंदाजा होगा कि ये बीमारी एक मच्छर के काटने से पैदा होती है। उसके नतीजे में किसी भी शख्स की टांग इस तरह से फूलकर हाथी की टांग की हो जाती है और इसका बाकायदा इलाज मौजूद है। दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग अद्वियात इस्तेमाल करके इस बीमारी से निजात हासिल करते हैं। तो हक खतीब फ्रॉडिये ने न सिर्फ ये कि इस मरीज को मजाक बनाकर दुनिया के सामने पेश किया, इस मरीज के मरज का इस्तेमाल किया और दुनिया को ये बताया कि टांग फूल गई इसलिए कि इस मरीज में जिन्नात दाखिल हो गए थे। न सिर्फ ये कि दुनिया को बताया, बल्कि उस मरीज को मजबूर किया कि वो अदाकारी करे और जिन्नात की अजीबो गरीब आवाजें भी निकाले। तो ये बेचारा हक खतीब के अड्डे पर हक खतीब के चेलों के मजबूर किए जाने के बाद जिन्नात की आवाजें भी निकालता रहा और इतनी बेढंगी आवाजें निकालता रहा कि जिन्हें देखकर लोगों को हंसी आती रही। लेकिन असल हंसी की बात यह है कि हक खतीब, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है शायद, जिसे ये मालूम तक नहीं कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है, उसने एक फूली हुई टांग देखी और समझा कि वाह मेरा शिकार आ गया और अब मैं इसे कैश करवा सकता हूं वीडियो बनाकर। उसने अलल ऐलान ये कहा कि डॉक्टरों ने इस बीमारी को देखकर इसे लाइलाज मरज करार दे दिया था और इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद ही नहीं है। आप खुद सर्च करेंगे यूट्यूब पर भी गूगल पर भी कि यह बीमारी कैसे होती है। यह बीमारी और बहुत सारे लोगों में एग्जिस्ट करती है। जिन्नात का इससे कोई वास्ता नहीं है। एक मच्छर के काटने से जिस तरह डेंगू और बाकी बीमारियां हैं उस तरह से ये बीमारी पैदा होती है, और या फिर ये अपने वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है या फिर इसके लिए कुछ अद्वियात लेना पड़ती है और ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब अपने अंजाम को पहुंच गई अपने मुकर्ररा वक्त के गुजरने के बाद ये बीमारी, तो इसके चेलों ने एक वावेला मचा दिया। उस मरीज को इसके अड्डे से उठाया, लाहौर लेकर आए। इसके कुछ चेलों ने पीछे एक बैनर उठाया, लाहौर के सारे यूट्यूबर्स को मदऊ किया और दिखाया और बताया कि देखिए किस तरह से हक खतीब की शुफ शुफ के जरिए हाथी के पांव वाले इस मरीज का पैर ठीक हो गया। और अब हम आपको बताते हैं कि 21वीं सदी में ये फ्रॉडिया, दुनिया का ये सबसे बड़ा नालायक और जाहिल इंसान, जिसे अंदाजा नहीं है कि एक बीमारी जिसका इलाज भी मौजूद है और जो अज खुद भी वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो सकती है, जिसे ये ला इलाज मरज कहता रहा, जिसे ये जिन्नात और शयातीन का अमल कहता रहा और जिस मरीज को मजबूर करके ये जिन्नात की आवाजें निकालता रहा, उस बीमारी का नाम है फाइलेरियासिस। मैं स्पेलिंग दोहराता हूं आप सबके लिए और आप नोट फरमा लें। आप इसे गूगल पर भी सर्च करें, आप इसे यूट्यूब पर भी सर्च करें। FILARIASIS। चूंकि इस बीमारी के नतीजे में, जो कि एक क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एक मच्छर की किस्म है जिसके काटने के नतीजे में ये बीमारी पैदा होती है, इंसान की टांग फूल जाती है और हाथी की टांग की तरह लगने लगती है, तो इस बीमारी को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। तो अब आप फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस लिखकर गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में लाखों लोगों में ये मरज पाया जाता है। और बिलखुसूस फाइलेरियासिस लिखकर अगर आप यूट्यूब पर हिंदी भी लिख देंगे तो इस पर जो हिंदी में मौजूद वीडियोस हैं तो जरा समझने में, चूंकि वो उर्दू की तरह की हैं, तो अंदाजा हो जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट भी मौजूद है, इनके लिए कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं और ये बीमारी किस तरह से होती है। एक मच्छर के काटने से बीमारी वकूफ पजीर होती है। जिस तरह डेंगू पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है एक मच्छर के काटने से और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में नहीं होता, इसी तरह से यह बीमारी अफ्रीका और साउथ एशिया के बाकी बहुत सारे ममालिक में बहुत ज्यादा होती है और पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसलिए कि ये बीमारी पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है, तो हम अब आपको जरा पाकिस्तान के मुख्तलिफ डॉक्टर्स की राय दिखाते हैं।
تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ مرض کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں جو ٹانگ پھول جاتی ہے، ٹانگ بڑی ہو جاتی ہے، اس بیماری کو اردو میں بھی ہاتھی پاؤں کی بیماری کہا جاتا ہے، فیل پا کہا جاتا ہے اس بیماری کو۔ یہ کس طرح سے ٹانگ کے پھولنے کا عمل ایک مچھر کے کاٹنے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور کیا یہ واقعی لا علاج ہے یا اس کا کوئی علاج بھی موجود ہے یا نہیں؟ فائلیریسس جو ہے ایک خاص قسم کی یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ لائک جس طرح ہماری ڈینگی کا مسئلہ تھا یا اسی طرح کا یہ پرابلم ہے، اور یہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں یہ ایلیفینٹیاسس کا کیس ہے، فائلیریاسس کا کیس ہے، پیراسائٹس کو کاز کرتا ہے، مچھر جراثیم لے کے جاتا ہے، اور بچپن کی بیماری ہے جو بگڑ کے یہ سوولن ہاتھی جیسی ٹانگ بن جاتی ہے۔ ایلیفینٹیاسس اس کا نام رکھا گیا ہے، اور آپ اس کو جج نکال رہے ہیں۔ خدا کرے اس معاشرے پر رحم کریں آپ۔ یہ جعلی پیر، ان کو اسٹیٹ پکڑے یا لوگ اپنے علم سے کچھ کستے ہیں۔ کہ میڈیکل سائنس کے لیے ایسی تمام تر بیماریاں جو کہ از خود اس کو ریپلیکا کرتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوائیاں دی جاتی ہیں، اور یہ عموماً کہتے ہیں کہ یہ دوائی بھی آپ کھا لیں اور اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹوٹکا اس کے ساتھ چل جاتا ہے، اینڈ دیٹ از ون آف دا پارٹ آف دا کویکری جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ تو بالکل بھی قطعی طور پہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو جناب آپ نے پاکستان کے مختلف ڈاکٹرز کی آراء سنی، آپ دنیا بھر کے مختلف ڈاکٹرز کی آراء بھی یوٹیوب اور گوگل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس بیماری سے شفایاب ہوئے دنیاوی علاج کے نتیجے میں، اور بدقسمتی سے اس شخص نے اسے جنات اور شیاطین کا کھیل قرار دے دیا۔ حق خطیب نام کے فراڈیے نے شاید پہلی بار اپنی زندگی میں یہ بیماری دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ جنات کا اور شیاطین کا کام ہے۔ اس نے سوچا کہ جناب یہ بہترین موقع ہے کہ فائدہ اٹھایا جائے اس بیماری سے، اور اس شخص کے منہ سے جنات کی آوازیں نکالی جائیں، اور اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے ایک آٹومیٹک پروسیس ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیماری خود بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کچھ ادویات جو کہ بہت زیادہ مختلف ادویات نہیں ہیں، وہ ادویات لینے سے بھی یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس مریض کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ دیکھیے شف شف کی طاقت سے، شف شف کے دم کی طاقت سے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس بدبخت نے، اس بے غیرت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ترین سنت یعنی دم کا بھی مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ آیات قرآنی تلاوت فرمایا کرتے تھے کسی پر کچھ پڑھ کر پھونکنے سے پہلے، آپ دعائیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ جسے ایک آیت نہیں آتی، جسے نماز تک نہیں آتی، اور اس نے اس پیاری اور پاکیزہ سنت کا مذاق بنا دیا۔ شف شف کرنے کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ شف شف کا مذاق اڑاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکیزہ اور ایک خوبصورت سنت کو بھی اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ کاش مسلمانان پاکستان اس حوالے سے غیرت مندی کا مظاہرہ کریں، ہم سب مل کر کوشش کریں، ہم سب مل کر ایفرٹ کریں کہ یہ اسلام کا مذاق نہ بنائے دنیا کے سامنے۔ دنیا پاگل نہیں ہے۔ آج 21ویں صدی کے پاکستان میں صرف ایک کلک کی دوری پر ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ گوگل کیجئے فائلیریسس، FILARIASIS، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرض موجود ہے۔ اس کے آگے آفٹر کیور لکھ لیجئے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سارے لوگ جن کی ٹانگیں سوج چکی تھیں یا ہاتھی کے بالکل اس پیر جیسی ہو چکی تھیں جس مریض کو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ ٹھیک ہونے کے بعد کیسی لگتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس فراڈ کی مکاریوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں میں بھی شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کیجئے کہ یوٹیوب سے، گوگل سے آفٹر اینڈ بیفور کی تصاویر لے کر جہاں جہاں اس بدبخت نے اور اس کے چیلوں نے یہ جال سازی والی ویڈیو پوسٹ کی ہے اس کے نیچے وہ اسکرین شاٹس لگائیے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو کہ یہ محض ایک فراڈ ہے۔ اس سے پہلے یہ منہ سے کیلیں نکالنے کا فراڈ کرتا رہا، آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرنے کا فراڈ کرتا رہا، اور ہم نے دکھایا کہ آج کی دنیا میں، آج کے سائنٹیفک دور میں، جبکہ ایک کلک کی دوری پر حقیقت ہے پاکستان کے بچے بچے سے، خدا کے واسطے اسلام کے نام پر یہ فراڈ مت کرو۔ لوگ اسلام کا مذاق اڑانے لگیں گے۔ تمہاری شخصیت کی وجہ سے، تمہاری بد کرداری کی وجہ سے، تمہاری عیاری اور مکاری کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، تصوف اور طریقت سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خدا کا واسطہ ہے یہ بدبختی بند کرو۔ اس لیے
لیے کہ اب جب تم تاجدار ختم نبوت کا نام لیتے ہو یا نعرہ لگاتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا فنکار، اس طرح کا دھوکے باز، اس طرح کا جھوٹا اگر ختم نبوت کے نعرے کا نام لے رہا ہے، ختم نبوت کے نعرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، تو شاید دال میں کچھ کالا ہے۔ اس بدبخت کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کا جتنا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانان پاکستان شاید اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس کے چیلوں کے خلاف FIA کے ذریعے ایک کارروائی کروائی، جس کے بعد وہ فرار ہیں۔ بہت سارے مقدمات میں اس کے چیلے سہیل کلیا اور عمران کلیا اس وقت مفرور بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں۔ 2 سے زائد مقدمات ایسے ہیں جن میں خود حق خطیب اس وقت مطلوب ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے کب فعال ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے وہ طاقتور لوگ جو اس کی پشت پر کھڑے ہیں وہ کب اس کی پشت سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں، اور جیسے ہی طاقتور لوگوں کی پشت پناہی ہٹ جائے گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ منٹ بھی نہیں لگیں گے اور حق خطیب انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ تو ایک اور فراڈ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے بے نقاب کیا کہ کس طرح سے اس نے مذاق بنایا ایک مریض کا، کہ کس طرح سے جنات نے ایک مریض کی ٹانگ کو ہاتھی کی ٹانگ جیسا کر دیا تھا، جبکہ دنیا بھر میں WHO کے مطابق اور دنیا بھر کے مختلف ڈاکٹرز کے مطابق بھی یہ ایک مرض ہے۔ تو الحمدللہ ایک مرتبہ پھر یہ دنیا بھر کے سامنے ذلیل و رسوا ہوا، بے نقاب ہوا۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک خاتون کا انٹرویو نشر کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے اقرار الحسن نے خطیبو کو بے نقاب کیا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی غیرت ہوتی تو شاید یہ اپنے آپ کو مار چکا ہوتا، لیکن یہ بے غیرتی کی بہت ساری حدوں کو کراس کر چکا ہے، اور میں اس کو زندہ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کتنا ڈھیٹ ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا رذیل ہے کہ اتنی بے عزتی کے بعد کہ پاکستان کی گلی گلی میں پاکستان کا بچہ بچہ ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اس کا ایک فراڈ، اس کا ایک جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی ڈھٹائی پر قائم ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا یہ اپنے تمام تر جرائم کو تسلیم کرے گا، اور انشاءاللہ ان تمام تر جرائم کی